الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چیزوں کو قریب رکھنے کے لیے دو انسانوں کو کوئی سی بھی چیزوں کو قریب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک تصور، محبت کی تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ کہ کس طریقے سے محبت جو ہے وہ قریب رکھتی ہے، دو چیزوں کو قریب رکھتی، لوگ ہوں، کوئی بھی دو ہستیاں ہوں، آپس میں محبت ایک ایسی چیز ہے جو قریب رکھتی، اور اس کو مادی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اس میں اٹریکشن ہے، دنیا میں گریویٹیشنل پل ہے جو جذب باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں، یہ سارے جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا جو چلا رہا ہے وہ آپس کی اٹریکشن پہ بیسڈ، یعنی جس کو ہم محبت سے تعبیر کر سکتے، چاہے آپ یونیورس میں چلے جائیں جس کو آپ کہتے ہیں میکرو لیول پہ چلے جائیں، چاہے آپ اٹامک لیول پہ چلے جائیں۔ اٹامک لیول پہ جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ سینٹر میں نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہے اور الیکٹران چکر لگا رہے ہیں، اور اس چکر لگانے کی جو وجہ ہے وہ پروٹونز کی اور الیکٹرانز کی آپس کی محبت۔ اور اوپر ذرا آئے، سولر سسٹم پہ آئے تو زمین چکر لگا رہی سورج کے، وہ ادھر محبت جو پیدا کر رہی ہے وہ گریویٹیشنل پول ہے، قوت ثقل ہے جو سورج کو اور زمین کو آپس میں اکٹھا کیا اور چکر لگائے جا، اور سورج جس طرح اور چاند زمین کے چکر لگا رہا ہے اسی قوت کی وجہ سے، زمین کی محبت میں چاند گھوم رہا ہے، اور زمین جو ہے وہ چاند سمیت سورج کی محبت میں ایسے گھوم رہے ہیں، اور سورج سارے سیاروں اور یہ چاندوں، بے شمار چاند ہیں، ساروں سمیت وہ اپنے محور کے گرد ایسے گھوم رہا ہے۔ وہ کیوں گھوم رہا ہے؟ وہ ایک آپس کی کشش ہے، اور وہ جس محور کے گرد سورج گھوم رہا ہے سارے نظام کے ساتھ، وہ محور اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے، اور آپ چلتے جائیں اسی طرح ہر چیز گھوم رہی ہے اپنے محور کے گرد۔ وہ آگے چلے جائیں، آپ جتنا زیادہ آپ آگے جاتے جائیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ایک مرکز ہے، اس کے گرد طواف ہو رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی کریشن کا بھی اس سے حال ہو جاتا ہے کہ اللہ میاں نے خانہ کعبہ بنایا، طواف کا اوپر فرشتوں کے خانہ کعبہ کو کہتے ہیں بیت المعمور، ادھر فرشتے چکر لگا رہے ہیں، فرشتوں کا خانہ کعبہ اوپر ہے، فرشتے چکر لگا۔ شب معراج پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے نا، تو ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اتنا خوبصورت بوڑھا کبھی نہیں دیکھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شب معراج میں دیکھا۔ تو یہ جو سارا طواف ہے اور یہ جو سارا چکر ہے، یہ محبت کی بیس پہ ہے، اٹریکشن کی بیس پہ ہے، آپس کی کشش کی بیس پہ، اور یہ جو سارا کے ساری کائنات اللہ میاں نے بنائی ہے
اس میں یہ متضاد چیزوں سے بنائیے. اگر محبت ہے تو ساتھ نفرت بھی ہے، اگر اجالا ہے تو اندھیرا بھی ہے. اسی طرح ہے نا، اگر امیر ہے تو غریب بھی ہے، اونچائی ہے تو نیچائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اور یہی فرمایا کہ جن کو تم جانتے ہو ان کے بھی، اور جن کو تم نہیں جانتے ان کے بھی. اب جن کو لوگ نہیں جانتے تھے پہلے 1400 سال پہلے ہمارے سے، وہ آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں تو ہمیں پتہ لگتا جا رہا ہے. لیکن قیامت تک ساری چیزیں نہیں کھلیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جن کو تم جانتے بھی ہو جن کو نہیں جانتے. اس کا مطلب قیامت جب آئے گی جب بھی بے شمار چیزیں ہم سے پوشیدہ ہوں گی. تو یہ چیزیں یہ اس طریقے سے ہے کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے، اور اس میں بھی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے سارا جہان، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. ایک حکمت یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے جوڑے بنائے، اپنے آپ کو اکیلا رکھا. وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور نہ شریک ہو ہی سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو لامحدود ہے، اور اس کی ساری تخلیق جو ہے وہ محدود ہے. ہر چیز محدود ہے، کوئی اتنی بڑی ہے، کوئی اتنی بڑی ہے، کوئی اتنی بڑی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے لامحدود. محبتیں اللہ تعالیٰ کی لامحدود، رحمت اللہ تعالیٰ کی لامحدود، مغفرت لامحدود، ہر چیز لامحدود. اسی طرح غضب جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی محدود نہیں ہے. وہ اس کا اظہار ہوگا قیامت کے دن، جب فیصلہ ہوگا کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندر ڈال دو، ہمیشہ ہمیشہ. چیخو پکار کریں گے لوگ جہنمی، بچاؤ، نکالو، بچاؤ، مارے گئے، لٹ گئے، پٹ گئے. کوئی جواب نہیں آئے گا ان کو. اگر کوئی جواب آئے گا تو یہی آئے گا شاید کہ بکو مت، شور نہ مچاؤ، جہاں پڑے ہو پڑے رہو. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا گویا مظہر ہوگا کیا یہ جہنم، اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کا مظہر جنت ہوگی کہ جہاں جو چاہیں گے آپ کو ملے گا. ابھی خیال ہی کریں گے تو آپ کو ملے گا. اور کیوں ملے گا؟ کیوں ملے گا؟ کیونکہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اس طرح کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو جس بندے نے اسی طرح کیا کہ بھئی یہ کرنے کی چیز ہے یہ کر لو، اور یہ نہ کرنے کی چیز ہے اس کو نہ کرو، جو بندہ اس چیز کو فالو کیا جس نے، وہ اللہ تعالیٰ کہے گا بھئی اس کو اب ایسی جگہ ڈالو جہاں جو یہ چاہے وہ کرے، کیونکہ اس نے وہاں وہ کیا تھا جو ہم نے چاہا، تو اب ادھر جو یہ چاہے گا وہ ہوگا. لیکن جنہوں نے ادھر اپنی مرضی کی تو وہاں اللہ اپنی مرضی کرے گا. یہ سمپل سی بات ہے سمجھنے کی بات. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمانی سے بچنے کی بات. اچھا یہاں تک تو ہے بات تو ہر بندہ کر سکتا ہے. آپ حدیث شریف پڑھیں اور بیان کر دیں. زیادہ حدیث شریف پڑھ لیں گے تو آپ عالم کہلائیں گے. زیادہ قرآن شریف پڑھ لیں، بیان کر دیں. یہ تو ہے بیان کی بات، یہ ہے باتوں کی بات ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ جو فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں، اصل چیز ہے ان کو اپنانے کی بات، کہ ان کو کیسے اپنایا جائے. قرآن مجید کی باتوں کو، آیات کو کیسے اپنایا جائے. اپنانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیسے اپنا بنایا جائے.
اپنے بنانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیسے ان سے محبت کی جائے. دا مومنٹ آپ کو قرآن مجید سے محبت ہوئی، بیڑا پار ہو گیا آپ کا. کیوں؟ مجھے آپ سے محبت ہو، آپ جو کہیں گے میں نہیں کروں گا، اور جو میں کہوں گا وہ آپ کریں. تو جب قرآن مجید سے جس کی محبت ہو جاتی ہے نا، وہ پھر وہ بندے کچھ اور بن جاتا ہے. اسی طرح احادیث شریف سے جس کو محبت ہو جائے، وہ اپنے آپ کو سنتوں کے رنگ میں رنگ لیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوتی ہے، قرآن مجید کو اپنایا ہوتا ہے ان لوگوں نے، اور احادیث شریف کو بھی اپنایا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یکجا ہوتی ہیں اللہ والوں میں. اللہ والے ہماری طرح ہی، وہ بھی اس طرح ہی پیدا ہوتے جس طرح ہم پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ کی ان پر ایسی نگاہ کرم پڑتی ہے کہ وہ بالکل ہمارے سے وہ کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں. اور پیدا ہر ایک انسان کو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. فرمایا نہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. مگر جو اللہ کے بن گئے ادھر رہ کر، وہ اللہ والے کہلائے. جو بننا تو چاہتے تھے، کوشش بھی کی، مگر وہ مقام حاصل نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہے گا ٹھیک ہے، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. وہ بھی کہے گا کہ آ جاؤ. لیکن جنہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس طرف آئے ہی نہیں، ان کا دھیان ہی اس طرف نہیں آیا، ان کی طبیعت ہی اس طرف مائل نہیں ہوئی، تو بندہ پھر خود ہی فیصلہ کر لے کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا. خود ہی ڈیسائیڈ کر لے کہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ ایک پیپر دے، میتھس کا پیپر ہو اور آپ سارے بچے دے کے آئے. ہم لوگ سارے میتھس کا پیپر دے کے آئے، مجھے پتا ہے کہ میرے سارے سوال غلط ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سارے سوال صحیح ہیں. تو آپ کی امید اور میری امید تو نہیں میچ کرے گی نا. آپ کی امید یہ ہوگی کہ میں ٹاپ کروں گا، میں سارے سوال صحیح ہیں، تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ میں ٹاپ کروں گا؟ تو اس لیے جو کورا پیپر جن کا ہوتا ہے، وہ پھر اس کو تو چیک بھی نہیں ہوتا. ہم چیک کیا کرتے تھے نا پیپر، تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے جب کوئی کورا پیپر آ جاتا تھا، کہ اس کے بھی اتنے پیسے ملتے تھے جتنے چیک کرنے کے ملتے تھے. کورا پیپر اٹھا کے دیکھا، واہ بھائی ماشاء اللہ وہ ادھر ہے. تو کورے پیپر کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. میرا جو موضوع ہے آج کا، وہ ہے محبت. یہ ایک ایسی چیز اللہ نے تخلیق کی ہے، محبت، کمال چیز. یعنی سبحان، ایسا کانسیپٹ، ایسا تصور، ایسی چیز ہے محبت کہ جس سے آپ کو محبت ہو جائے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ اس کے پاس سے اٹھیں. آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ جو میرے پلے میں اس پہ نچھاور کر دوں.
اس کے پاس آپ چلے جائیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں واپس نہ اٹھوں، وہ آپ کے پاس آ جائے تو دل کرتا ہے کہ یہ نہ جائے. اور جب وہ نہیں ہوتا آپ کے پاس تو اس کا تصور ہوتا ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. موجودہ زبان میں، آج کل کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مرزا ذوق نے کہا تھا نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. 17ویں صدی 18ویں صدی میں کہا تھا. تو آج کل میں کہتے ہیں جی وہ مس کرتے ہیں، آپ کو بڑا مس کیا، فلانا فنکشن تھا آپ نہیں تھے، بڑا مس کیا. تو جس سے آپ کو لگاؤ ہو، جس سے آپ کو پیار ہو، جب وہ نہیں ہوتا آپ اس کو مس کرتے ہیں. تو یہ میں نے باتیں اس لیے کی، محبت کے بارے میں اشارے اس لیے دیے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کیا ہمیں محبت ہے یا نہیں ہے. کن چیزوں سے جو چیزیں بھی بیان کی، کیا سب سے اول اللہ تعالیٰ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر قرآن مجید کی محبت، پھر احادیث شریف کی محبت، پھر ایسی ہستیوں سے محبت جن میں یہ ساری چیزیں یکجا ہوں، یعنی اللہ والے. سپر سٹور میں ساری چیزیں ملتی ہیں نا. ایک یہ دکان ہے، ادھر سے آٹا ملتا ہے، ادھر سے چینی ملتی ہے، ادھر سے یہ ملتا ہے، ادھر سے یہ ملتا ہے. سپر سٹور میں سارا ملتا ہے. اللہ والے سپر سٹور ہے. جو اللہ والوں کے پاس جن کو بیٹھنے اٹھنے کا اتفاق ہوا یا ہے، یہ ان کو خوب پتہ ہے جو میں بات بیان کر رہا ہوں. جو اللہ والوں کے پاس کبھی بیٹھے اٹھے نہیں، نہ بیٹھنے اٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، تو وہ اس مٹھاس سے ناآشنا رہیں گے جو میں بیان کر رہا ہوں، یعنی محبت کی مٹھاس. میرا تو اپنا تجربہ ہے، جب میں ٹاپ پہ تھا جوانی کے اور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، انجینئرنگ کے 3rd ایئر میں تھا، جب میرا اپنے حضرت صاحب سے واسطہ پڑا، تعلق بنا. آج سے کوئی 51 سال پہلے، 51 ایئرز اگو. مجھے وہ لمحات ابھی تک یاد ہیں جو ان کے ساتھ گزرے میرے. وہ جو ان کا ساتھ تھا وہی سب کچھ ہے میرے لیے ابھی تک. میں ان کے بغیر کسی تکلف کے، دیکھیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کو تکلف نہیں کرنا پڑتا اس کے تصور کا، وہ اپنے آپ ہی دل میں ہوتا ہے. دل میں ہے یار کی تصویر، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. توجہ محبت جو ہے اس کے بغیر سارا کا سارا نظام 0/0. آج گریویٹیشنل پل نکال لے کائنات سے، سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا. سب ایٹامک لیول پہ پروٹون اور الیکٹران کے اٹریکشن کو ختم کر دیں، ایوری تھنگ ول کولیپس. سب کچھ ہے، بجلی سب ختم. جذب باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں. ایوری تھنگ از بیسڈ آن اٹریکشن، محبت. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان نہیں ہے جب تک کہ تم میرے سے ایسی محبت نہ کرو جو تم اپنے والد سے نہیں کرتے، والدین سے نہیں کرتے، بچوں سے نہیں کرتے، اور دنیا کی کسی چیز سے نہیں کرتے. جب اس لیول کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے پھر آپ مومن کہلانے کے لائق ہیں.
یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ایمان کی ضمانت دیتی ہے، اور ایک طرف اللہ کی محبت ہے جو ولایت کی ضمانت دیتی ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے بھی اتنی محبت ہوتی ہے جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. تو ان محبتوں کے علاوہ چارہ نہیں. کھوکھلا ہے سارا سسٹم. If I do not love my Allah and if I do not love my Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, whatever I am doing is just ڈھول. کھوکھلا ہوتا ہے نا ڈھول, اندر سے بجائی جائے جتنا مرضی بجا لے. محبت ہوگی تو کام بنے گا. اور میں نے اسی لیے محبت کے اشارے یعنی پیرامیٹرز یا انڈیکیٹرز بتائے آپ کو کہ کیا ہے محبت کے انڈیکیٹر. کیا آپ کا دل ہی نہیں کرتا ان کے پاس سے اٹھنے کو جب سامنے آ جائیں؟ جب نہ ہو تو دل کرتا ہے میں چلا جاؤں یا وہ میرے پاس آ جائیں. دل کرتا ہے کہ میں سارا کچھ اس شخص پہ نشاور کر دوں جس سے میں پیار کرتا ہوں. میرے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہے, میں 2 کروڑ روپے نچھاور کروں گا کہ 1 کروڑ پکڑ کے کسی سے, پھر بھی میری تسلی نہیں ہوگی. یہی تو وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سارا کچھ لا کے قدموں میں رکھ دیا کہ جی یہ ہے محبت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے کے آئے تھے, آدھا گھر کے لیے رکھ دیا تھا, آدھا لے آئے تھے. تو محبت کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے, قربانی. اگر آپ کو محبت ہے کسی سے تو آپ اس کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں, جان سمیت. یہ ہے شہادت کا تصور. جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ اس لیے شہید نہیں ہوتے کہ لوگ ہمیں بہادر کہیں گے, وہ اس لیے شہید ہوتے ہیں کہ ان کو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر مجھے مسٹر ایکس سے محبت ہے تو میں جان دینے کو پھر رہوں گا اس کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گا. تو یہ اشارے میں نے اس لیے بیان کیے, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیا یہ چیزیں ہیں؟ 24 گھنٹے میں کبھی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ کبھی خیال آیا کہ اللہ کے لیے اپنی جان کیوں نہ پیش کر دیں آج؟ ہم تو اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے اللہ کے آگے, ہم تو اپنی عادتیں نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے. ہم تو چونی کے بجائے دونی دینے کو پھرتے ہیں اللہ کے لیے. اللہ کے نام سے ہم بدک جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں فرض کافی ہے نماز کے لیے. جو سنتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی, موقدہ سنتیں, ہم اس طرف نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دیا کہ جو نفلی عبادت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ مجھ سے پکڑتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں, مجھ سے سنتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, مجھ سے بولتا ہے. جو نفلی کیا ہے؟ آپشنل, جو خوشی سے کرتا ہے بندہ, اپنی رضا سے کرتا ہے. نفل تو دور کی بات ہے, سنتیں چھوڑتے ہیں ہم, بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے فرض ادا کر دیا. او بھائی, قبول وہ ہے چیز جو جدھر آپ کی نیت اور آپ کی چاہت شامل ہے. دیٹ از مقبول. تو یہ جو محبت ہے, اور اس کا دیکھیں محبت کا جو ذریعہ ہے, ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں ہمیشہ ہر بندے کو محبت میں کمی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ کے جو جتنا قریب ہے نا اس کو اتنی زیادہ کمی نظر آئے گی, اور جو جتنا دور ہے اس کو شاید کمی کم نظر آئے.
حالانکہ کمی کبھی زیادہ ہوگی، اس کو نظر کم آئے گی، کیونکہ وہ آنکھ نہیں نا کھلی، نظر ابھی کھلی نہیں۔ اس کا طریقہ سن لیں، پھر میں ختم کرتا ہوں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ طریقہ بھی تو بتا دینا چاہیے نا کہ بڑا آسان طریقہ ہے اس کا۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں آسانیاں سیکھ کی ہے کہ یا اللہ پاک آسانی پیدا کر، اس لیے میں اپنے جو آڈینس ہوتے ہیں نا ان کے لیے کبھی مشکل تجویز نہیں کرتا، میں ہمیشہ آسانی تجویز کرتا ہوں۔ اور آسانی کیا ہے؟ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو کیا مجھے اللہ کے سامنے اقرار کرنے میں کوئی چیز مانے ہے؟ اللہ ہو اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو۔ تیسرا ہوگا تو ہم شرمسار ہوں گے، یار اس کو بھی پتہ لگ جائے گا میں نے یہ کیا ہے۔ تو اللہ ہے اور آپ ہے، تو اللہ کے آگے آپ یہ اس طرح بیٹھ جائیں اور سٹارٹ ایسے خالی بیٹھیں گے تو وہ ادھر ادھر آپ کا دھیان جائے گا، اکتاہٹ آ جائے گی، اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، کہیں گے یار یہ کس چکر میں ڈال دیا۔ آپ بیٹھے اللہ کی طرف ایسے اور بیٹھتے کہے یا اللہ پاک میں تیری محبت چاہتا ہوں اس لیے تیرے پاس بیٹھا ہوں آ کے، بس۔ اور پھر اپنے گناہوں کو دیکھیں گے، یا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، یا اللہ پاک گناہ سامنے آئے، یا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، نعمتیں سامنے آئیں بیٹھے ہوئے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، اللہ سے مانگیں یا اللہ مدد، یا اللہ پاک مدد فرما، یا اللہ پاک مدد فرما، یا اللہ پاک میری توبہ ہے، یا اللہ تعالیٰ سے یہ کمیونیکیشن کریں۔ اور جب مانگ کے کہہ کے تھک جائیں تو پھر بیٹھ جائیں۔ یہ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے ایسے اللہ کے آگے کہ آپ ویٹ کر رہے ہیں، یہ میری بات نوٹ کر لیں، آپ اس طرح بیٹھے ہیں اللہ کے آگے کہ آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب آپ پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ لائنیں نہیں لگتی، حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں، ٹکٹوں کی لائنیں ہوتی ہیں، ٹریول کرتے ہیں لگیج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جگہ جگہ لائنیں نہیں لگتی، ووٹ کی لائنیں نہیں لگتی، ووٹ ڈالنے جاتے لمبی لمبی لائنیں، ویٹ نہیں کرتے اپنی باری کا۔ تو کوئی بندہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کسی برائی سے نہیں بچ سکتا بغیر اللہ کے کرم۔ تو وہ آپ ایسے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس پہ چاہے فرما دے۔ تو ایسے بیٹھے ہیں آپ، مانگ کے ایسے بیٹھے ہوئے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خالی ہاتھ اٹھ کے چلے جائیں یا آپ بیٹھے رہیں اور کچھ لے کے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔